وأشهد أن لا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، بزرگی، تسبیح و تحلیل و تقدیس سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو مالک الملک ہے، جو کائنات کی ہر شے پر قادر مطلق علی کل شیء قدیر ہے، اور جس کے بے شمار انعامات و احسانات ہم بنی نوع انسانیت پر ہیں، اور اتنے انعامات ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں اور شمار کرنا چاہیں تو ہم نہ تو گن سکتے ہیں، نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ کسی کتاب میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ہم اسی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا العالمین رہتی دنیا تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما اپنے تمام پیغمبروں پر، اور بالخصوص محمد عربی سید الثقلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ پچھلے جمعہ ہی کو یہاں آنا تھا، شکیل صاحب سے بات بھی ہوئی تھی، لیکن دو پریشانیاں تھیں۔ پہلا سبب تو یہ تھا کہ میں جس ٹرین سے واپس آ رہا تھا بنگال کے دورے سے، وہ ٹرین کوہرے کی وجہ سے کافی لیٹ ہو گئی تھی، لکھنؤ دیر سے پہنچا۔ اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ ہم کو جس ڈرائیور کے ساتھ اپنی گاڑی سے آنا تھا، اس ڈرائیور کے خالہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ دلی چلا گیا تھا۔ شکیل صاحب سے پھر میں نے معذرت چاہی اور اس جمعے کے لیے میں نے وعدہ کیا۔ پہنچا آپ تک
فرمائے، آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے موت۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار آپ کا دشمن بھی نہیں کر سکتا، آپ کا کٹر ورودھی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا انکار بہت سے لوگ کرتے تھے۔ دنیا میں کمیونسٹ قوم ایسی قوم ہے جو اللہ کو نہیں مانتی، ادھرمی لوگ وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا ایسی چلتی آئی ہے، چلتی رہے گی، لوگ پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور دنیا ایسی ہی چلتی رہے گی۔ یہ دنیا اللہ کے حکم سے نہیں چلتی، نہ اللہ ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے روزانہ دیکھتے ہیں لوگوں کو مرتے ہوئے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر مرض کا علاج ہے، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو جانا بھی ہے۔ ہم اور آپ زندگی کی جس ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹرین کا آخری سٹاپ قبرستان ہے۔ جیسے لمبی دوری کی ٹرین دلی سے چلتی ہے ہاوڑا ختم، ہاوڑا سے چلتی ہے دلی ختم، اس کے بعد ایک اسٹیشن آگے نہیں جا سکتی ہے، یہی ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ زندگی کی جس ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا آخری سٹاپ ہے موت۔ یہ الگ بات ہے، کسی کی اسٹیشن 2 دن پہلے آ جاتی ہے، کسی کی اسٹیشن 2 دن بعد آتی ہے، لیکن آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، اس دعا کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اور وہ دعا ہے کسی غم اور مصیبت کے پہنچنے کے بعد، جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی غم کا پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف موت کی دعا نہیں ہے، یہ مصیبت کی دعا ہے۔ آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی چیز کھو جائے، تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی غم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، تو آپ نے دعا سکھلائی ہے، دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون تو سب کو یاد ہوگی، اکثر لوگوں کو۔ اس کے بعد والا جملہ بہت چھوٹا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ ہی کی طرف سے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِنَّا لِلَّهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا،
اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر بدل مجھے عطا فرما، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اس سے بہتر تو مجھے عطا فرما جو تو نے مجھ سے لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں، جس مجلس میں بیٹھ کر یہ دعا سکھلا رہے تھے، لوگوں کو بتلا رہے تھے، اس مجلس کے اندر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا اپنے زبان سے نکالی، ہم سب کو سکھا رہے تھے، تو ہم نے اس دعا کو یاد کر لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھنے کے بعد جب میں اپنے گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی ام سلمہ کو بتایا، اے ام سلمہ، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا سکھلائی ہے جسے میں نے یاد کر لیا ہے، اور وہ غم کی، دکھ کی، مصیبت کی دعا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ وہ دعا کیا ہے؟ آپ کو جو نبی اکرم نے بتائی ہے، اگر وہ دعا آپ نے یاد کی ہے تو ذرا مجھے بھی بتائیے۔ یہ ضروری نہیں کہ غم صرف مردوں پر ٹوٹے، عورتوں پر نہیں، مصیبتیں مردوں پر آئیں، عورتوں پر نہیں، ہم عورتوں پر بھی کبھی مصیبت آئے گی تو ہم بھی اس دعا کو پڑھ لیا کریں گے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں وہ دعا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جیسی ابو سلمہ نے یہ دعا بتائی، میں نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا، میں نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا۔ کبھی پریشانی آتی تھی اس دعا کو میں پڑھ لیا کرتی تھی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں ایک موقع پر میرے شوہر سفر میں تھے اور کسی حادثے کا شکار ہو گئے، اور میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد یہ خبر مجھے ملی، کسی نے میرے کانوں میں یہ آواز ڈالی، میرے کانوں تک یہ خبر پہنچائی کہ تمہارے شوہر ابو سلمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو سلمہ کا اس حادثے میں انتقال ہو گیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ مانو ایسا لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی ہو، میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ انتقال کی خبر سنی میں نے تو میری زبان سے یہی جملے نکلے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں بتائے تھے، اور اس دعا کو ہمارے شوہر ابو سلمہ نے یاد کیا تھا، اور ابو سلمہ سے یہ دعا میں نے سیکھی تھی، وہی جملے میں نے ادا کیے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما جو تو نے مجھ سے لیا ہے چھینا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میری اٹک شروع ہو گئی، اور جب مجھے ابو سلمہ کی یاد آتی تھی تو میں یہی دعا پڑھ لیا کرتی تھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کبھی کبھی فرماتی ہے کہ میں سوچنے لگتی بس اس دعا کے معنی پر، عرب کی تھی، جانتی تھی اس کا معنی کیا ہے، کہتی بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو دعا اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ نبی نے سکھلائی، لیکن اس دعا کے معنی اور مفہوم پر غور کریں تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے وہ چیز عطا فرمائے گا، وہ چیز مجھے دے گا جو اس نے مجھ سے چھینی ہے، اس سے بہتر کیسے دے سکتا ہے؟ بھلا میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے میرے لیے؟ کیا ابو سلمہ سے اچھا بھی کوئی ہو سکتا ہے میرے لیے؟
جب میں اس جملے پر پہنچتی تھی وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، تو میں سوچتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو سلمہ سے بہتر بھی اللہ تعالیٰ مجھے کوئی عطا فرما دے؟ ممکن نہیں۔ ابو سلمہ ایک زندگی گزاری ہے ان کے ساتھ، ان کا اخلاق اچھا، ان کا کردار اچھا، حقوق الزوجین میاں بیوی کے حقوق میں انہوں نے کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی، کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ پھر کیا میں تو دعا مانگ رہی ہوں وہ صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو سلمہ سے بھی بہتر ہمارے لیے کوئی ہو۔ فرماتی ہیں کہ دھیرے دھیرے میری عدت ختم ہو گئی، 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہوتی ہے شوہر کے انتقال کے بعد ایک عورت کی، میری عدت ختم ہو گئی۔ تو ایک دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف لائے، دروازے کو دستک دی۔ اس وقت میں ایک چمڑے کو دبا کر دے رہی تھی، اس وقت میں ایک چمڑے کو دبا کر دے رہی تھی۔ عرب کے اندر یہ جانوروں کی کھالوں کو بیکار نہیں جانے دیتے تھے، اس کو بھی کسی نہ کسی کام میں لے لیا کرتے تھے۔ تو جو جانور کی کھال تھی اس کو پانی میں ابال کر اور بیری اور دوسرے درخت کے پتوں میں اس کو ابال کر اس کی بدبو کو ختم کیا جاتا تھا۔ تو میں اسی کو دباغت کہتے ہیں، میں دباغت دے رہی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک کی آواز سنی، میں دروازے کی طرف گئی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھتی ہوں سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا، آپ نے سلام کیا، السلام علیکم، میں نے جواب دیا اور میں نے نبی اکرم کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے۔ اس وقت کھجور کے پتے کی چٹائی میرے گھر کے آنگن میں بچھی ہوئی تھی، اسی پر اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ میرے پاس ایک تکیہ تھا اور وہ تکیہ بھی چمڑے کا تھا، اس میں کھجور کے پتے اور اس کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے وہ تکیہ اللہ کے رسول کو دے دیا۔ اس تکیے پر ٹیک لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے مجھے اپنا پیغام دیا، نکاح کا پیغام دیا۔ اے ام سلمہ، تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم سے نکاح کر لوں، میں نکاح کا پیغام تمہیں دیتا ہوں تاکہ تم کو اکیلے یہ زندگی نہ گزارنا پڑے، سہارا ہو جائے تمہارے لیے کوئی، اور میں تمہارا سہارا بننا چاہتا ہوں اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ ام سلمہ کا جواب سنیے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بدنصیب عورت کون ہو سکتی ہے جس کو آپ نکاح کا پیغام دے اور وہ اس کا انکار کر دے؟ وہ تو بدنصیبی ہے، لیکن میرے ساتھ کچھ پریشانیاں ہیں، اگر ان پریشانیوں کا سدباب ہو جائے، ان پریشانیوں کا علاج ہو سکتا ہے، ان پریشانیوں کا کوئی حل نکل سکتا ہے، تب میں سوچوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے پریشانیاں؟ کہا اللہ کے رسول، میری پہلی پریشانی یہ ہے کہ میں بہت غیرت مند عورت ہوں، آپ کی پہلے سے کئی بیویاں ہیں، اگر ہمارے اور آپ کے بیچ کبھی تو میں ہوتی ہے، کبھی کوئی معاملہ بگڑتا ہے تو آپ کا حق ہے ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن بیچ میں اگر آپ کی بیویوں نے دخل دیا، وہ انٹرفیئر اگر کی، انہوں نے کچھ کہا تو اس کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ سوکنوں کا جھگڑا کوئی معمولی جھگڑا نہیں ہوتا ہے، یہ وہی جانتا ہے کہ جس کی 2-2 3-3 بیویاں ہوں۔ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، میں بھی خاموش نہیں رہوں گی، اور یہ چیز آپ کو پھر بری لگے گی کہ آپ نے میری فلاں بیوی کو ایسا بول دیا ویسا بول دیا۔ اس لیے میری پہلی شرط یہ ہے کہ
کہ میں سوکنوں کا بیچ میں دخل دینا برداشت نہیں کر سکتی. آپ نے فرمایا چلیے کوئی دوسری کوئی پریشانی ہو تو بتائیے. اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی دوسری پرابلم بھی ہے. کیا شادی جس مقصد کے تحت ہوتی ہے، شادی کے بعد شوہر کا پرسنل حق ادا کرنا، اس کے بچوں کو پیدا کرنا، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کی اس عمر کو کراس کر چکی ہوں، یعنی میری عمر اتنی ہو چکی ہے کہ اب میں بچوں کی پیدائش کی متحمل نہیں ہوں، اب مجھ سے بچے پیدا نہیں ہو سکتے، میں عمر کی اس دہلیز پر پہنچ چکی ہوں. آپ نے کہا آئے ام سلمہ دوسری پریشانی بھی میں نے سن لی، کوئی اور بھی پرابلم ہے تو بتاؤ. اس نے کہا ایک اور ہے. کہا کیا؟ کہا اے اللہ کے رسول میری تیسری پریشانی یہ ہے کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو میں اپنی ماں یا اپنے باپ کے سپرد کر دوں اور اکیلے میں آپ کے پاس چلی جاؤں تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. میں اپنے بچوں کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ میرے شوہر ابو سلمہ کے انتقال کے بعد ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی کفالت یہ میرے ذمہ ہے، میں ان کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا آئے ام سلمہ تمہاری پہلی شرط یہ کہ سوکنوں کو میں برداشت نہیں کروں گی، میں اللہ سے دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ ایسی کوئی نوبت ہی نہیں لائے گا کہ تمہارا اور سوکن کے درمیان کوئی تو میں ہو، وہ تمہارے بیچ میں انٹرفیئر کریں، یہ چیز ختم ہے. میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ ایسی نوبت انشاءاللہ نہیں لائے گا. رہی دوسری بات، شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں، بچے پیدا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، جس عمر میں تم پہنچ چکی ہو تقریباً اسی عمر میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور میرا مقصد بچوں کی پیدائش نہیں ہے، تمہاری دیکھ ریکھ، تمہیں سنبھالنا، تمہارے لیے سہارا بننا. ایک بیوہ کے سے نکاح کر کے دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کرنا کہ محمد رسول اللہ نے بیوہ عورت کو بھی نکاح کرنے کا حق دیا ہے، اس کو بھی گھر بسانے کا حق دیا ہے، یہ میرا مقصد ہے. لہذا جس عمر میں تم پہنچ چکی ہو اسی عمر میں تقریباً میں بھی پہنچ چکا ہوں، میرا بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ اب بچے پیدا ہوں. اور رہی تیسری بات بچوں کی کفالت اور پرورش کی، تو میں تم سے جب نکاح کر لوں گا تو تمہارے یہ بچے میرے بچے ہو جائیں گے، یعنی تم اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس آ سکتی ہو، ان بچوں کی کفالت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، ان بچوں کی پرورش میرے اوپر ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ اب مجھے اس دعا کا پتہ چلا، اس دعا کا مطلب معلوم ہوا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف جانا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما جو تو نے مجھ سے چھینا ہے. جب اللہ کے رسول سے میرا نکاح ہو گیا تب میں نے یہ اندازہ لگایا، اس دعا کا اثر دیکھا، یعنی میرے شوہر جو اللہ نے مجھ سے چھینے تھے اس سے بہتر شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے. تو دعا کا اثر ہوتا ہے، دعا کو اپنا وظیفہ، اس دعا کو پڑھیے اور اس دعا کو نہیں یاد کیے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ سیکھیں. بہت اچھی دعا ہے، کوئی بھی مصیبت ہو انا للہ و انا الیہ. ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ لائٹ بھی اگر چلی جائے تو وہ بھی ایک مصیبت ہے. آپ روشنی میں کام کر رہے ہیں، اچانک لائٹ چلی گئی، اس موقع پر بھی پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہے. اور جب کوئی چیز آپ سے چھن جائے تو اس موقع پر آپ یہ دعا پڑھیے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کیونکہ یہ جو سفر ہم اور آپ کر رہے ہیں اس کی منزل ہی موت ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب ملک الموت روح نکالتے ہوئے تمہارے حلق تک پہنچ جاتا ہے،
یہ روح نکلتے نکلتے جب تمہارے حلق تک آ جاتی ہے، روح جو نکلتی ہے وہ پہلے پیر کے تلوے سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ روح جب بھی نکلے گی تو نیچے سے پیر کے تلوے سے، آپ جب بھی دیکھیں گے پر مریض کے پاس بیٹھیں گے اور جس کی روح نکل رہی ہو وقت بالکل قریب ہو تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے نیچے کا حصہ اس کا بے جان ہوتا ہے۔ روح جب نکلتی ہے تو پہلے پیروں کے تلوے سے نکلتے ہوئے ایڑی تک آتی ہے، پھر ایڑی سے کھینچتے کھینچتے فرشتہ ملک الموت اس کو گھٹنے تک لاتا ہے، پھر یہ روح گھٹنوں سے نکلتے نکلتے آپ کی ران تک آتی ہے، ران سے نیچے کا حصہ بیکار، پھر ران سے جب روح کو نکالتا ہے تو یہ آپ کی کمر تک آتی ہے، کمر سے نیچے کا حصہ بیکار، پھر روح کو جو اور کھینچتا ہے تو یہ نکلتے نکلتے آپ کے سینے اور حلق تک آ جاتی ہے۔ جب حلق تک روح پہنچ جاتی ہے تو انسان کی آنکھیں ٹک جاتی ہیں، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ اب روح تمہارے حلق تک پہنچی ہے۔ اب یہ روح نکلے گی تو آنکھ، ناک اور کان کے راستے سے باہر نکلے گی۔ یہ روح آنکھ اور ناک اور کان کے راستے سے جب باہر نکلتی ہے تو جب روح باہر نکلتی ہے تو انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کیونکہ اس وقت وہ ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے روح نکالنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس ملک الموت کے پاس رحمت کے فرشتے کھڑے ہیں یا عذاب کے فرشتے کھڑے ہیں، مرنے والا مرنے سے پہلے اپنے انجام کو سمجھ لیتا ہے کہ اب ہماری روح رحمت کے فرشتوں کے حوالے جائے گی یا عذاب کے فرشتوں کے حوالے جائے گی، ہماری روح علیین کے اندر جائے گی یا سجین کے اندر جائے گی، نیک لوگوں کی روحوں میں ہماری روح کا شمار ہوگا یا پھر برے لوگوں کی روح میں ہماری روح کو ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے، صرف سنتے رہیے گا بس، اور جیسے ہی ابھی جمعے کا خطبہ ختم کر کے ممبر سے اور یہاں سے ہٹ کے جیسے ہی نکلیں گے اثر ختم اس کا، ابھی دیکھیے گا کہ مولانا جگجیت کی سیلفی لی جائے گی اپنے موبائلوں میں، مولانا ایک فوٹو دے دیجیے، یہ جانے بغیر کہ اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، اس کا عذاب کتنا بڑا ہے، یہ سب کچھ وہی رہ جائے گا مسجد تک۔ بس آپ آئے تھے، ہم نے سن لیا، اب کریں گے وہی جو ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے۔ ان اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں بناتا ہوگا۔ عذاب نہیں ہوگا، سب سے زیادہ سخت عذاب، ان اشد الناس۔ مولانا یہ کیمرے والے فوٹو کا بھی یہی حال ہے، کسی بھی چیز کی زیادتی غلط ہوتی ہے، اگر کسی کی کوئی تقریر ہو رہی ہے یوٹیوب پہ آ رہی ہے، دنیا سن رہی ہے، وہیں تک ٹھیک ہے بس، لیکن اب اس کی زیادتی اتنی زیادہ کر دو کہ صاحب اس کی اٹھنے کی بھی فوٹو لو، بیٹھنے کا بھی لو، لیٹنے کا بھی لو، ساتھ کا بھی لو، دکان کا بھی لو، شادی کا بھی لو، بچوں کے ساتھ بھی لو، یہ ساری کی ساری چیزیں پھر غلط ہو جاتی ہیں اور پھر یہ حرام تک پہنچ جاتی ہیں۔ کسی چیز کا، اب جیسے پاسپورٹ کے لیے فوٹو لے لیجیے، آدھار کارڈ کے لیے فوٹو آپ لے لیجیے، کھنچوا لیجیے، اب آپ اس کا ناجائز استعمال کریں کہ اس اجازت کو آپ دوسری چیز ہر جگہ استعمال کر لیں، سر وہاں کھینچ سکتے ہیں تو یہاں کے بھی کھینچ سکتے ہیں، ایسا نہیں چل سکتا ہے۔ کسی بھی چیز کی زیادتی میرے بھائیوں غلط ہے، میں نے تو کہہ دیا ہے، اس کا اثر بھی ہم دیکھ لیں گے، کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا فرق پڑتا ہے، اور یہی سے اندازہ بھی لگا لیں گے کہ آگے آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ آپ ہمیں عمل کے لیے بلاتے ہیں یا صرف کوئل کی طرح پھونکنے کے لیے اور اچھی آواز کے لیے بلاتے ہیں کہ جو سن کے ہم ختم کر دیں گے اور کریں گے وہی جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں؟ یہ آج کا خطبہ آگے کا معاملہ طے کرے گا کہ آپ کتنا پرسنٹ عمل کرتے ہیں اور کتنا پرسنٹ عمل نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں آپ کو سب کو سوچنا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب یہ روح ملک الموت نکالتا ہے اور یہ روح حلق تک نہ کھرے تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور ملک الموت کو تم اپنی آنکھوں سے روح نکالتے ہوئے اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ،
انسان یہ کیسے آنکھیں پھٹتی ہیں کہ نہیں پھٹتی ہیں؟ مرنے والے کے قریب بیٹھ کر دیکھیا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی موت کے بعد روح نکلنے کے بعد آنکھیں کھلی رہتی ہیں، آنکھیں بند ہم اور آپ کرتے ہیں، وہاں بیٹھا ہوا انسان جب دیکھتا ہے روح نکل گئی تو اس کی آنکھیں بند کر دیتا ہے، ورنہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ اس راستے سے سب کو گزرنا ہے، یہی پٹری ہے، یہی روڈ ہے، یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں۔ جس ٹرین پر ہم بیٹھے ہیں یہی سنگل وے ہے، اسی راستے سے ہمیں اور آپ کو گزرتا ہے۔ کوئی 2 دن پہلے گزر چکا ہے، کوئی 2 دن بعد گزرے گا، لیکن گزرنا سب کو اسی راستے سے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ جس وقت ملک الموت روح نکال رہا ہوتا ہے اس وقت تمہارے سب سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت تمہارے جتنا قریب ہم ہوتے ہیں کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ پاتی، تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے قریب بیٹھا ہے؟ نہیں۔ ماں سمجھتی ہے میری بیٹی میرے قریب ہے، بھائی سمجھتا ہے میری بہن میرے قریب ہے، بیٹا سمجھتا ہے میرا باپ میری بہن میرے قریب ہے۔ نہیں ہے، قریب ہے، بستر پہ پلا رہے ہیں اپنی چمچ سے آپ کو پانی، پھیر رہے ہیں اپنا پیار بھرا اور شفقت بھرا ہاتھ آپ کی باڈی پر، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، لیکن اس وقت جتنا ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں اس وقت تمہارے ریلیٹیوز، تمہارے رشتہ دار بھی تمہارے قریب نہیں ہوتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت تم سے جتنا قریب ہم ہوتے ہیں کوئی اور نہیں ہوتا۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آنکھ میں وہ طاقت ہی نہیں دی جو اللہ کا دیدار کر سکے، جو اللہ کو دیکھ سکے۔ دنیا میں قیامت کے دن کی بات الگ ہے، جنت کی بات الگ ہے، وہاں کو اللہ اپنے نبی فرماتے ہیں کہ جنتی انسان اللہ کو ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا میں 14ویں رات کی چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت و تکلیف نہیں ہوتی ہے، ایسے اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن وہ دنیا کی آنکھ نہیں ہوگی، دنیا کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں جو اللہ کا دیدار کر سکے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ نے چیلنج دیا، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہارے اوپر کوئی سپر پاور نہیں ہے، اگر تمہارے اوپر کوئی پاورفل ذات نہیں ہے، اگر تم اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہو، تم اپنے سے زیادہ طاقتور کسی کو نہیں سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہو، سلطان سمجھتے ہو، اگر تم سب سے بڑے ہو، تمہارے اوپر کسی کی حکومت نہیں چلتی، تمہاری حکومت سب پر چلتی ہے، اگر تم اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو ملک الموت جو روح نکال رہا ہے اس وقت ملک الموت سے وہ روح چھین کر اپنے اندر دوبارہ داخل کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر تم سپر پاور ہو، اگر تم بہت بڑے طاقتور ہو، اگر تم حاکم وقت ہو، تم وزیر اعظم ہو، تم پردھان منتری ہو، تم پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ہو، تو پھر تم ملک الموت سے وہ روح چھین کر اپنے اندر کیوں نہیں لے آتے؟ چھین لو نا، اپنے اندر واپس کر لو، فرشتے کو تھپڑ مار کے بھگا کر دیکھ لو، تم تو پاورفل ہو، اس سے وہ روح چھین کر اپنے اندر دوبارہ واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ یہاں پر انسان بے بس نظر آتا ہے، یہاں پر اٹل بہاری جی بے بس نظر آئے، اندرا گاندھی بے بس نظر آئی، یہیں پر جنرل پرویز مشرف بے بس نظر آئے، ضیاء الحق بے بس نظر آئے، یہیں پر شاہ فیصل بے بس نظر آئے، صدام حسین بے بس نظر آئے، یہیں پر شاہ فہد بے بس نظر آئے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ چیز ہے کہ یہاں پر سارے انبیاء بے بس نظر آئے، یہاں تک کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بھی یہاں پر بے بس
موت اعلان کرتی ہے، ملک الموت کا روح نکالنا اور ہمارا آسانی کے ساتھ مر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں نہ اس روح کو دولت سے خریدا جا سکتا ہے، نہ حکومت سے خریدا جا سکتا ہے، نہ پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے، نہ ڈاکٹر اس روح کو واپس کر سکتے ہیں. یہاں پر سب بے بس ہیں. اگر ذات ہے تو وہ ذات ہے اللہ کی. تو میرے پیارے بھائیوں، اس منظر کو ذرا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. سب کو آنی ہے، لیکن کامیاب موت کون سی ہے یہ سوچیے. ابھی اٹیک پڑا، بیٹا وہ بہت تھا، اور بیٹے نے فوراً گاڑی اٹھائی اور لے کے پہنچا آپ کو بڑے ہاسپٹل میں. صاحب جلدی سے ایکو کیا گیا، ECG کیا گیا، پتا چلا کہ آپ کا ہارٹ کا بال خراب ہو گیا ہے، چلیے آپریشن ہوگا، بائی پاس سرجری ہوگی. بھاگ گئے. اس وقت ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب حالت ٹھیک ہے. موت کے وقت انسان کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس کو اپنے رب سے ملنے کی خوشی ہو تو سمجھو کہ اس کی موت کامیاب ہے. اور موت کے وقت ڈر ہے، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو اس کی ایمان میں کمزوری ہے. دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں. فاطمہ اپنے ابو کی حالت دیکھی تو رونے لگی، اپنے ابو کی کنڈیشن دیکھی تو رونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو اپنے گلے لگایا اور ان کے کان میں ایک بات کہی، سن کے ہنسنے لگی. پھر آپ نے دوبارہ ان کے کان میں دوسری بات کہی، تب بھی ہنسنے لگی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ وہ راز کیا تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کانوں میں بیان کیا تھا؟ اس وقت میں نے دیکھا کہ تم ہنس رہی تھی. تمہیں اس حق کا واسطہ جو ایک ماں کا اپنی بیٹی پر ہوتا ہے، میں تمہیں وہ واسطہ دیتی ہوں. مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول نے آخری موقع پر آپ کے کان میں کیا کہا تھا؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، میرے ہنسنے کی وجہ یہ تھی کہ اب تو اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں ہے، میں بتا سکتی ہوں، کیونکہ زندگی میں راز چھپانا ضروری تھا، لیکن اب آپ اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے مجھے بتانے میں اب کوئی اعتراض نہیں. آپ نے مجھے پکڑا اور میرے کان میں فرمایا، فاطمہ گھبراؤ نہیں، تم کیوں روتی ہو؟ ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے کہا فاطمہ سے کہہ دو کہ اللہ نے فاطمہ کو فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. یہ سنا تو میں مسکرا. کہا امی عائشہ، دوبارہ جب آپ نے مجھے پکڑا اور میرے کان میں کہا تو مجھ سے یہ کہا، فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں، کیوں روتی ہو؟ آئے فاطمہ، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملے گا تو تم ملو گی، یعنی میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو. میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے پاس کوئی آئے گا تو اے فاطمہ وہ تم ہوگی، یعنی میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد میرے پیچھے پیچھے جو آئے گا، یعنی جس کا انتقال سب سے پہلے ہوگا میرے خاندان میں، وہ تم ہو. عائشہ، امی عائشہ، جب اللہ کے نبی نے میرے ابو نے مجھ سے یہ کہا تو میں مسکرا دی. کیا موت کو قریب دیکھ کر کوئی مسکراتا ہے؟ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے کوئی مجھ سے ملے گا تو تم ہو، یعنی خاندان میں سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا اور تم میرے پاس آؤ گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے میرے پورے خاندان کتنے بوڑھے ہوں گے، کتنے اس میں ادھیڑ عمر ہوں گے، کتنے بیمار بھی ہوں گے، لیکن ایسے موقع پر فاطمہ مسکرا رہی ہے کہ سب سے پہلے میں جاؤں گی. حسن کا کیا ہوگا، حسین کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا، یہ سب فکر نہیں ان کو. خوشی
خواہش ہی ہے کہ میرا انتقال سب سے پہلے ہوگا اور میں اپنے ابو سے سب سے پہلے ملوں گی. یعنی موت کو قریب دیکھتی ہے اور موت کو قریب جانتی ہے تو چہرے پر خوشی آ رہی ہے, مسکرا رہی ہے. یہ موت کو قریب جان لینا کہ میری موت کا وقت قریب ہے, اس وقت انسان کی خوشی بڑھے. اپنے رب سے ملاقات کا وقت قریب دیکھے تو اس کے چہرے پر بشاشت آ جائے, خوشی ہو تو سمجھ لو کہ وہ ایماندار ہے, با ایمان ہے, اور اس کی ایمان کی تازگی ہے جو اس کو اس کے رب سے ملاقات کے لیے تڑپا رہی ہے. اور جو ایسے موقع پر گھبرا رہا ہے, ایسے موقع پر رو رہا ہے اور پکڑ پکڑ کے دوسرے مسجد میں جاؤ میرے لیے دعا کرو, میرے بھائیوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گھبراہٹ بتا رہی ہے کہ اس کی روح اندر سے کانپی ہوئی ہے. کسی گناہ کی وجہ سے کوئی چیز ہے جو اس کو جلدی مرنے سے مرنا نہیں دینا چاہتی ہے, وہ نہیں چاہتی ہے کہ ہم نکلیں اور عذاب کے مستحق ہو جائیں. کہیں تو ایمان کی کمزوری ہے. یہ تو رہا خاندان کا. اللہ کے نبی کی اسی مرض الموت میں ایک مرتبہ ساری بیویاں نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کہا آپ کی طبیعت تو اتنی خراب ہے, پتہ نہیں کب آپ اللہ کے پاس چلے جائیں. کہا کہ تو سب کو جانا ہے. کہا عائشہ صدیقہ نے کہ اے اللہ کے نبی, کیا ایسی کوئی چیز ہے, کیا مجھے بتا سکتے ہیں آپ کی اتنی بیویاں جو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کون سی بیوی آپ سے سب سے پہلے آ کر ملے گی؟ یعنی سب سے پہلے کس بیوی کا انتقال ہوگا؟ خاندان تو چھوڑ دیجئے, اس میں تو حضرت فاطمہ آ گئی, لیکن بیویوں میں جو آپ کی اتنی بیویاں تھیں, ان بیویوں میں سب سے پہلے کون سی بیوی آپ سے ملاقات کرے گی, یعنی کس بیوی کا انتقال ہوگا؟ ایک شوہر کے لیے کسی کا نام لے دینا, وہ بھی سوکروں کے بیچ میں, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کسی ایک کا نام لیں گے تو دوسری کہیں طرف نہ اٹھے, اچھا اس کا مطلب دلی دل میں اس کو زیادہ چاہتے ہیں. بڑا مشکل تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام تو نہیں لیا, لیکن اشارے کنایہ میں بہت بڑی بات کہہ دی. آپ نے فرمایا عائشہ مسئلہ تم نے پوچھا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی بیوی تو سب سے پہلے آئے گی, لیکن مجھے ابھی جبریل نے بتایا کہ سب سے پہلے وہ عورت, وہ بیوی آپ سے ملے گی, یعنی اس کا انتقال ہوگا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے, بخاری شریف کی روایت, اطولکن یدن, جس کے ہاتھ تم میں سب سے زیادہ لمبے ہوں گے, وہ بیوی سب سے پہلے اس سے آ کر ملے گی. تھوڑی دیر بیٹھی حضرت عائشہ وہاں, اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نکل کے دوسرے بیوی کے حجرے میں گئی اور ساری بیویوں کو اشارے سے بولا اور ساری بیویوں کو ایک حجرے میں بٹھا دیا اور ایک لکڑی لے آئی, اور لکڑی لانے کے بعد اس لکڑی سے سب کے ہاتھ ناپنے لگی کہ دیکھیں کون سی بیوی کے ہاتھ لمبے ہیں اور کون اللہ کے رسول سے سب سے پہلے ملے گا. خواہش دیکھیے, نبی سے ملنے کا اتاولا پن دیکھیے, انتقال کے بعد سب سے پہلے اپنے شوہر سے ملاقات کا کی بے چینی دیکھیے. حضرت عائشہ ایک لکڑی لے آئی اور ساری بیویوں کے ہاتھ ناپنے لگی. جب ہاتھ کو ماپنا شروع کیا تو اس میں حضرت سودا کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے نکلے. اس بیوی کے حضرت سودا کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے نکلے. ساری بیویوں نے خوشخبری سنائی, سودا مبارک, تم سب سے پہلے اللہ کے رسول سے جا کر ملو گی, تم اپنے شوہر سے سب سے زیادہ ملو گی. حضرت سودا بھی خوش ہو گئی کہ چلو پوری زندگی میں نبی کے ساتھ نہیں رہ سکی تو کیا ہوا, چلو انتقال کے بعد سب سے پہلے میری ملاقات رسول اللہ سے, میرے شوہر سے ہوئی. حضرت سودا اسی وہم و گمان میں زندگی گزارتی رہی. نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے, سودا سوچتی رہی کہ چلو بیویوں میں سے سب سے پہلے میں ملوں گی, میرے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں, اور ساری بیویاں سمجھ رہی ہیں سودا ہی اس دنیا میں سب سے پہلے جائے گی دنیا سے, اس لیے کہ سودا کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں. لیکن ہوا کیا, جب انتقال کا وقت آیا تو آپ کی بیویوں میں حضرت سودا کا انتقال سب سے پہلے نہیں ہوا. آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا اس کا نام تھا
زینب بنت جہش، ساری بیویاں بہت چکا رہتے ہیں، ہاتھ تو سب سے زیادہ لمبے سودا کے، اور نبی نے کہا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی، اور حال یہ ہے کہ زینب کا انتقال ہو گیا، زینب بنت جہش کا۔ تب ساری بیویوں نے غور کیا تو پتا چلا اللہ کے نبی نے اشارے میں جو بات کہی تھی وہ ہم سمجھ نہیں پائے۔ ہاتھ کے لمبے ہونے سے مراد لمبائی اور چوڑائی میں ہاتھ کا لمبا ہونا نہیں تھا، بلکہ نبی اکرم کا اشارہ یہ تھا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ جو غریبوں اور مسکینوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی ہوگی، جو خیرات کرنے والی سب سے زیادہ ہوگی، جو اللہ کی راہ میں لٹانے والی سب سے زیادہ ہوگی، یعنی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے دینے لینے میں، یعنی جو اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ دینے والی ہوگی، یہ مراد تھا۔ اور زینب سے زیادہ کوئی بھی اس معاملے میں آگے نہیں ہے۔ زینب نے شام کو جو کچھ بھی کھایا، صبح کے لیے اس کو بچا کر نہیں چھوڑا، بچا اس کو غریب اور مسکینوں میں دیا۔ صبح کہاں سے آئے گا اللہ مالک؟ صبح اٹھی جو ضرورت کی چیز تھی وہ لے لی، ضرورت سے زیادہ چیزیں سب کا خیرات کر دی، شام کو کیا ہوگا اللہ مالک؟ لوگوں نے، بیویوں نے کہا سب سے زیادہ لمبے ہاتھ سب کا خیرات کرنے میں حضرت زینب کے تھے، اس لیے نبی اکرم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو صدقہ و خیرات سب سے زیادہ کرنے والی ہوگی وہ بیوی مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملے گی۔ حضرت دیکھیے، بتانا مقصد یہ تھا کہ اتاولا پن دیکھیے، اتاولا پن، خوشی دیکھیے۔ حضرت خنسا کے دو زمانے گزرے، ایک 8 ہجری سے پہلے کا، ایک 8 ہجری کے بعد کا۔ حضرت خنسا 8 ہجری سے پہلے کافر تھی، کافرہ، اور 8 ہجری کے بعد مومنہ ہوئی۔ 8 ہجری سے پہلے ان کا حال یہ تھا، عرب کی سب سے بڑی شاعرہ تھی، مرثیہ پڑھنے والی تھی۔ حال 8 ہجری سے پہلے یہ تھا کہ ان کے ایک بھائی معاویہ قتل کر دیے گئے۔ وہ معاویہ کا غم نہیں بھول پائی کہ اس کا دوسرا بھائی صخر اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن جب دشمنوں کو پتا چلا کہ صخر اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو دشمنوں نے حملہ کر کے اس کے دوسرے بھائی صخر کو بھی ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ دونوں معاویہ اور صخر خنسا کے بھائی قتل کر دیے گئے۔ خنسا پاگل ہو گئی، اس نے شاعری چھوڑ دی، مرثیہ پڑھنا چھوڑ دیا، لیکن وہ ایک ہی شعر پڑھتی رہتی تھی، ایک ہی شعر اپنے بھائی کی یاد میں، یذکرنی طلوع الشمس صخرا، یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس۔ یہ خنسا کا وہ آخری شعر ہے جس کے بعد اس نے شاعری نہیں پڑھی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائی صخر کو یاد کرتی رہتی تھی اور یہی کہتی رہتی تھی، اے سورج تو کیوں نکلتا ہے؟ یذکرنی طلوع الشمس صخرا، اے سورج تیرا نکلنا مجھے صخر کی یاد دلا دیتا ہے۔ یذکرنی طلوع الشمس صخرا، سورج جب بھی طلوع ہوتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد دلا دیتا ہے۔ اور اے سورج تو کیوں چھپتا ہے؟ اے رات تو کیوں آتی ہے؟ اذکرہ لکل غروب شمس، جب بھی سورج غروب ہوتا ہے میں اپنے بھائی کو یاد کرتی ہوں۔ یعنی اے سورج تو مت نکلا کر، جب بھی تو نکلتا ہے تو مجھے صخر کی یاد دلا دیتا ہے۔ اے رات تو کیوں آتی ہے؟ اے سورج تو کیوں چھپتا ہے؟ جب بھی تو چھپتا ہے، جب بھی رات اپنی آغوش میں ہمیں لیتی ہے تو مجھے اپنے بھائی کی یاد دلا دیتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ میں نے صخر کو یاد نہ کیا ہو، اور کوئی رات میرے بستر پر ایسی نہیں آئی کہ میں نے اپنے بھائی صخر کو یاد نہ کیا ہو۔ دیکھ رہے اپنے بھائی کو یاد، یہ حالت کفر کا زمانہ ہے، وہ اپنے بھائی کو یاد کر رہی ہے، ہر دن یاد کرتی ہے، ہر رات یاد کرتی ہے۔ لیکن 8 ہجری کے بعد جب وہ اسلام لاتی ہے اور سن 16 ہجری میں جب جنگ قادسیہ ہوتی ہے اور حضرت عمر کا لشکر جب جنگ قادسیہ میں جانا ہے تو وہی خنسا جو حالت کفر میں اپنے دونوں بھائیوں کا غم نہیں بھلا پا رہی تھی، وہی خنسا اپنے چاروں بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیجتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ آئے میرے لخت جگر، آئے میرے بیٹو میدان جنگ میں جانا، آئے میرے بیٹو، چاروں بیٹے میدان جنگ میں جائیں گے، ایک بیٹا شہید ہو جائے تو دوسرا بیٹا میدان جنگ میں اترنا، دوسرا
لیے میرے بھائی کی یاد دلا دیتا ہے. وہ رات میں مرثیہ پر بیتی کہ رات تو کیوں آتی ہے؟ جب بھی تو آتی ہے مجھے میرے بھائی سخر کی یاد دلا دیتی ہے. لیکن آج وہی خمسہ ہے اپنے چاروں بیٹوں کی موت کی خبر سنتی ہے تو آسمان پر نظر ڈالتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے میرے بچوں کی شہادت سے مجھے مشرف فرمایا ہے. میرے بچوں کی شہادتوں کو اس نے قبول فرمایا ہے. مجھے 4 شہید بچوں کی ماں کا ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے جنگ میں میرے 4 بچوں کو شہادت کے اور شہادت کی فضیلت سے مشرف کیا ہے. میرے بھائیوں تو ماتم کرتی تھی آج اپنے بیٹوں کے شہادت پر انا للہ نہیں پڑھ رہی ہے بلکہ الحمدللہ پڑھ رہی ہے. غور کرو موت کی خبر جو انسان کو خوشی کا پیغام دے دے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر ایمان ہے. اور جب موت کسی انسان کو ڈراوے کہ اب کیا ہوگا میرا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا میری اولاد کا کیا ہوگا میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا یقیناً اس کے اندر ایمان کی کمی ہے توکل کی کمی ہے بھروسے کی کمی ہے اللہ پر اعتماد کی کمی ہے. اور اسی لیے اس کو پکا سچا مومن نہیں کہا جا سکتا ہے. پکا سچا مومن وہی ہے جو موت کے وقت اس کو خوشی ہو. تو میرے بھائیوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ موت کی دعا مانگو اللہ مجھے کل موت دے دے اللہ مجھے آج موت دے دے یہ تو حرام ہے نہیں دعا مانگ سکتے ہو. لیکن موت کا وقت قریب دیکھ کر اس کو خوشی ہو کہ نہیں اب مجھے میرے رب کے سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے تب اس کے اندر یہ مان لیا جائے گا کہ اس کے اندر ایمان ہے. پھر بھی فیصلہ اللہ ہی کرے گا کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا. چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے. ایک بات آپ ہم کو بلاتے ہیں محبت کرتے ہیں صرف کیا ہے ہمارا آپ کا کوئی رشتہ داری نہیں ہے خونی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. یہ محبت کا مطلب ہے صرف دینی رشتہ داری دین سے تعلق. دین سنتے ہیں آپ قرآن حدیث سنتے ہیں آپ یہی وہ محبت ہے جو آپ ہم کو یہاں بلاتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں معانقہ کرتے ہیں میری عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں. تو جس دین نے یہ محبت ڈالی ہے اس دین کا پھر مذاق مت اڑائیے میرے بھائیوں. اب ہم نے جو سیلفی کے بارے میں کہا ہے تو آپ اس سے بچیے کچھ تو عمل کرنا شروع کیجئے. کچھ تو لگے کہ ہاں میں نے کچھ سنا ہے اور اس پر آج سے انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. بستر پر جب سونے جاؤ تو روزانے کا حساب لیا کرو آج صبح سے لے کے شام تک ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں کتنی نیکیاں کی ہیں. دوسرے دن نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو اور گناہوں میں کمی کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ ایسے دھیرے دھیرے روز آپ کرتے جائیں گے تو گناہوں میں کمی ہو جائے گی. کیونکہ ہر انسان کو اپنا حساب کتاب رکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یہ حساب کتاب ہے. حساب کتاب اللہ نہیں لے گا ہمیں اور آپ کو بھی حساب کتاب رکھنا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. آپ کیا بھیج رہے ہیں کیا نہیں بھیج رہے ہیں کتنے گناہ کر رہے ہیں کتنی نیکیاں کر رہے ہیں. اس کا حساب کتاب ہمیں آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہیے تاکہ ہم موت کے وقت خوش ہو سکیں اور گھبرائیں نہیں اور ہمارے چہرے پر مایوسی نہ آئے اور یہ سوچیں کہ ہم رب سے ملاقات کا وقت قریب ہے. جمعہ کا خطبہ مختصر ہوتا ہے پھر بھی میں نے اجازت لے کر 15 منٹ زیادہ آپ کا لے لیا ہے. پھر 1 گھنٹے کا خطبہ ہو گیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما. الہ العالمین موت کا ڈر ہم سب لوگوں کے اندر بھر کر موت کے لیے کچھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو اعمال موت کے وقت ہمیں خوش کر دیں اور موت کے وقت ہمیں خوشی ہو. الہ العالمین ہمیں جب تک تو زندہ رکھ اسلام میں زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ